بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 222 اور آیت نمبر ہے 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، شکار نہ کرو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ جب احرام پہنا ہو تب شکار نہ کرو۔ ومن قتلہ منکم، اور جس نے اس کو قتل کیا، یعنی شکار کو، کسی جانور کو، شکاری جانور کو قتل کیا، متعمدن، جان بوجھ کر، تم میں سے جس نے جان بوجھ کر شکار کیا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ مثل اس جانور کے، ما قتل، جو تم نے قتل کیا، من النعم، چوپاہوں میں سے۔ جس چیز کا تم نے شکار کیا ہے اس چیز کے برابر کوئی اور جانور تمہیں اللہ کے راستے میں بدلہ دینا پڑے گا، فدیے کے طور پر۔ یحکم بہ، اور فیصلہ کرے گا اس کا، یعنی یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سا جانور اب قربان کرنا ہے؟ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عادل بندے، تو عادل گواہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور ذبح کرنا ہے۔ ہدین، وہ جانور ہدی ہوگا، یعنی قربان ہوگا، بالغ الکعبۃ، اور کعبے کے پاس اسے پہنچانا ہوگا، یعنی مکہ میں، بیت اللہ میں یہ کام کرنا ہے۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ ہوگا مسکینوں کا کھانا، اسی کی مثل۔ او عدل ذالک صیاما، یا اسی کی مثل، اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے۔ لیذوق وبال امری، یہ اس لیے کہ تاکہ چکھے اپنے کام کا وبال۔ عفی اللہ عما سلف، اللہ معاف کرنے والا ہے جو پہلے گزر چکا۔ ومن عاد، اور جو دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ من، اللہ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام والا ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر بات ہوئی تھی کہ حالت احرام میں شکار جو ہے وہ منع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم نے احرام پہنا ہو تو شکار نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمارے نیزوں کے پاس اور ہاتھوں کے پاس شکار تھے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آزمائش آتی ہے نا، تو یہ بھی ایک قسم کی آزمائش ہے کہ آپ کے لیے نافرمانی کے راستے آسان ہو جائیں، گناہ کے راستے کسی پر آسان ہو جائیں، یہ بھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ ایک برائی ہے گناہ لیکن کرنا مشکل ہے، ایک ہے گناہ کرنا بہت آسان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، سہولت موجود ہے، لوگ بھی پھر سپورٹ کر رہے ہیں، سہولتیں موجود ہوں، لوگ بھی اس پر سپورٹ کر رہے ہوں،
وہ گناہ کرنے میں بہت آسان ہو جاتا ہے بنسبت اس گناہ کے جو کرنے میں مشکل ہے۔ اس وقت جب گناہ کرنا آسان ہو، جو بندہ گناہ سے بچتا ہے حقیقی مومن وہ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک ہے عام بندہ سوچے کہ میں نے زنا کرنا ہے، اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں۔ ایک ہے بند کمرے اور حسین و جمیل عورت خود دعوت دے رہی ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر عزت بھی مل جائے گی، عزیز مصر کی بیوی ہے، سارا کچھ موجود تھا، گناہ کرنے کے سارے اسباب، سارے وسائل وہاں موجود تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ آپ کے پاس وسائل سارے موجود ہوں، ہاتھوں میں، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہاتھوں میں شکار تھے ہمارے، لیکن کہا انی اخاف اللہ، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی تنہائی پاک کرنی چاہیے، لوگ نہ بھی دیکھ رہے ہوں، انی اخاف اللہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اگر احرام پہنا ہو تو شکار منع ہے، خواہ آپ مکہ کے اندر ہوں، خواہ آپ مکہ سے باہر ہوں۔ ایک بندہ مثال کے طور پر اپنے علاقے سے یہاں پاکستان سے احرام باندھ کے چلا جاتا ہے، اگر اس نے احرام پہن لیا اب اس کے لیے شکار منع ہے۔ یہ نہیں کہ جاتے جاتے ایئرپورٹ جاتے جاتے میں کوئی شکار کر لوں، نہیں کر سکتا وہ، چونکہ اس نے احرام پہنا ہوا ہے۔ نہ خود شکار کر سکتا ہے، نہ ہی احرام والے کے لیے شکار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں ایئرپورٹ، کسی کے ہاں مہمان ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ مہمان آپ کے لیے شکار نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، نہ آپ شکار میں معاونت کر سکتے ہیں، نہ آپ نے کھانا ہے، نہ وہ آپ کے لیے ہے۔ ایک بندہ شکار کر رہا تھا، آپ اسے گن اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ تو اس قسم کی کوئی بھی چیز حالت احرام میں ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اگر آپ حرم کے اندر موجود ہیں، یعنی مکہ کے اندر موجود ہیں، تو مکہ کی حدود میں احرام پہنا ہو، احرام نہ پہنا ہو، شکار منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم والا بنایا ہے، نہ اس میں درخت کاٹا جائے گا اور نہ ہی شکار کیا جائے گا۔ آپ کسی بھی درخت کو مکہ کے اندر، حرم کے اندر نہیں کاٹ سکتے، نہ شکار کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک اور بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں، موذی جانور، جن کو آپ مکہ کے اندر مار سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ نے بعض اوقات احرام بھی پہنا ہوتا ہے، اگر وہ موذی ہیں تو ان کو مار سکتے ہیں، اور موذی ہیں، ان کا نام لیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ان میں سے ایک بچھو، نمبر 2 چیل، باولا کتا، کوا اور چوہا۔ فرمایا چونکہ یہ موذی جانور ہیں، انسان کو نقصان بہت زیادہ پہنچاتے ہیں، تو اگر یہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ حالت احرام میں بھی اور مکہ کے اندر بھی ان کو، اب کتا ہی بوڑا ہو گیا، اب سب کو کاٹ رہا ہے، تو اس کا کیا حل کرنا ہے؟ فرمایا اس کو مار دو۔ اس طرح چیل کوے بعض اوقات انسان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو آپ مار سکتے ہیں۔ تو اسی طرح باقی جانور، چوہا اور بچھو اب موذی جانور ہے، ڈسے تو بندہ مر جاتا ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ 5 چیزوں کا نام لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ تمہیں حرم میں بھی ملے ان کو قتل کر دو، ان کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوا؟ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم۔ بات یہ ہے کہ ایک بندے سے شکار کر لیا، منع تو تھا لیکن اس نے کر لیا، یا معاونت کر دی، یا اس کے لیے کسی نے شکار کر لیا۔ اب ایک بندے نے احرام پہنا تھا، اس نے شکار کر لیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے نا، اسی طرح کا ایک جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہرن کا شکار کرتا ہے، مثال کے طور پر، اب ہرن کے برابر کون سا جانور ہے؟ ہمارے ہاں بکرا ہے، تو بکرا اب اسے قربانی کرنی پڑے گی، اللہ کے راستے میں اسے ذبح کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چھوٹا جانور کرتا ہے تو اسی طرح کا کوئی چھوٹا جانور، مرغی ہے، بکرا ہے، اس طرح کے جانور جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے پڑیں گے۔ تو فجزاء مثل ما قتل من النعام، چپاہوں میں سے، نعام چپاہے کہتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، اس کو، تو جس طرح کا جانور اس نے شکار کیا ہے اسی کی مثل، ٹھیک ہے نا، اسی کی مثل، جسامت بھی ویسی ہو۔ اگر کسی نے کوئی بڑا جانور، اچھا ہے ہرن ہی لیکن اچھا خاصا ہرن ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح کا اچھا خاصا قد کاٹھ والا جانور جو ہے وہ بکرے میں سے وہ ذبح کرنا پڑے گا، یہ بات ہے۔
یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ بندہ خود نہیں کرے گا، دو عادل لوگ فیصلہ کریں گے۔ ہاں بھی تو نے یہ شکار کیا تھا، اب اس سے ملتا جلتا بکرا یہ والا ہے، یہ فلاں ہے، چھوٹا نہیں کرنا، یہ فلاں ہے۔ دو عادل بندے، یہ بات یاد رکھیے گا، گواہی کے معاملے میں ہر وقت قرآن نے عادل کہا ہے، عادل لوگ۔ ہر بندہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہوتا، اور عادل سے مراد خاص طور پہ نیک آدمی۔ جو نیک نہیں ہے اسلامی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، وہ گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خائن ہے، خیانت کرتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ایک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان کسی کے بارے میں اپنے دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے، وہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ دو شرطیں اس معاشرے میں لاگو کر دی جائیں تو گواہی کون دے گا؟ جو کسی خائن بھی نہ، خیانت یہ نہیں ہے کہ پیسے دیے میں نے خیانت کر لی، خیانت بہت ساری آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس کے دل میں کس کے بارے میں دشمنی نہیں ہے؟ ہمارے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی سے دشمنی رکھتا ہے، اپنے بھائی سے لڑا ہوا ہے، اپنے دوست سے لڑا ہوا ہے، دشمنی چل رہی دونوں میں، وہ گواہی دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اسلام اس کو گواہی دینے کے قابل نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ذوی عدل منکم، دو عادل بندے، سچے ہوں، نیک ہوں، کسی کے دل میں دشمنی اپنے دلوں میں نہ رکھتے ہوں، خائن نہ ہوں، ایسے بندے وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جانور جو ہے وہ ذبح کرنا پڑے گا۔ ہدی بالغ الکعبہ، اور کعبے کے اندر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے شکار میں نے حرم میں کیا اور ادھر پاکستان میں فون کر دوں بھی اچھا مجھ سے شکار ہو گیا نا، یہاں سے ایک بکرا لے کر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، نہیں۔ ہدی بالغ الکعبہ، کعبے کے اندر ہی کرنا ہے، مکہ کے اندر کرنا ہے، مکہ کی حدود سے باہر نہیں، یہ کام مکہ کے اندر کرنا ہے۔ ہدی بالغ الکعبہ، ہدی جانور کو کہتے ہیں، تو اس کو ذبح کرنا ہے، چونکہ وہ قربان کر دیا ہے تو اس کا سارا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، کھا ہی نہیں سکتے، وہ مسکینوں کو کھلانا ہے۔ نمبر ایک، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کیا کرنا ہے؟ او کفارۃ طعام مساکین، پھر اسی جانور کی مثل مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے ہرن کا شکار کیا، اب دو عادل بندے یہ حساب لگائیں گے یہ ہرن کتنے کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ حساب لگاتے ہیں یہ ہرن 50,000 کا ہے، تو 50,000 کا اس نے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا جانور ہے تو اسی طرح دو عادل بندے حساب لگائیں گے اس جانور کی ملکیت کتنی ہے، قیمت کتنی ہے اس کی، اس قیمت کا کھانا مسکینوں کو کھلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا اور مکہ کے اندر تھے، ان کے بال بہت بڑے تھے اور بڑے بال ہونے کی وجہ سے سر میں جمعے تھے۔ اب احرام میں مکہ میں جمعے بھی نہیں مار سکتے، کسی کو بھی نہیں نا قتل کر سکتے، تو جمعے بھی ایک جان تو ہے نا ان کے اندر بھی، تو مار نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں جمعے میرے چہرے پر گر رہی تھی، اتنی زیادہ ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا کوئی حل کرو۔ کہا جی احرام پہنا ہوا کیا کروں؟ فرمایا تیرے پاس قربانی ہے کرنے کے لیے، یعنی اگر مارو گے تو بدلہ کیا ہے؟ ایک جانور ذبح کرنا ہے، کوئی جانور ہے کچھ کر سکتے ہو؟ کہا جی نہیں، غریب مسکین ہو، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، 3 دن کے روزے رکھ لینا یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یہ تیرے لیے فدیہ ہوگا، تو اپنے بال کاٹ لو، اپنے بال صاف کر دو۔ اور ظاہری بات ہے اگر جمعے زیادہ ہیں، بال صاف کریں گے تو جمعے مریں گے بھی، تو فدیہ کے طور پر آپ نے فرمایا یا تو 3 روزے رکھنے ہیں یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور یہی حدیث دلیل ہوگی اگلی بات کی، او عدل ذالک صیام، یا پھر اس نے روزے رکھنے ہیں۔ اب روزے کیسے رکھے گا؟ وہ اسی اعتبار سے رکھے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا، یعنی 2 مسکینوں کے کھانے کے برابر 1 روزہ، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر جانور کو شکار کر لیا، اب اس جانور کی ملکیت ہے مثال کے طور پر 50,000، ٹھیک ہے۔ اب 50,000 کا کتنے مسکین کھانا کھا سکتے ہیں؟ 500 کا بھی حساب لگائیں تو 100 بندہ کھا گیا، یعنی اس نے 50 روزے رکھنے ہیں۔ پھر 100 بندے نے کھانا کھایا تو اس کے برابر، یعنی 2 بندوں کے برابر 1 روزہ، یعنی 50 روزے وہ رکھے گا۔ تو یہ مسئلہ ہے، تو اسی کے برابر برابر کام کرنے ہوں گے، یا وہ جانور ذبح کرنا ہوگا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، نمبر 3 یا اس کے برابر جو ہے وہ روزے رکھنے ہوں گے، اور اس کا فیصلہ 2 عادل لوگ، 2 عادل بندے جو ہیں وہ کریں گے۔ لیذوق وبال امری، یہ اس لیے وبال ہے تاکہ جو اس نے گناہ کیا ہے، عفی اللہ عما سلف، ہاں جو پہلے ہو چکا ہے، اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جس نے جو کیا تھا وہ اللہ
اللہ معاف کرے گا۔ سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جو ندانی میں کیے جاتے ہیں۔ ومن عاد فینتقم اللہ من، جو دوبارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، سزا دے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، انتقام والا ہے۔ تو انسان کا اصل مقصد احرام کے اندر عبادت کرنا ہوتا ہے، عبادت چھوڑ کر ادھر ادھر کے کام کرتا پھرے، شکار کرتا پھرے، تو اس کی جو ہے وہ ممانت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔